دوستو بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اپنے گھر رہا کرتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کرنے جنگل میں گئی ہوئی تھی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ بیٹا یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم باہر مت نکلنا، میں نے سنا ہے اس جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح وہ بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھایا کرتی ہے، اور ان سے اندر ہی رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا جانتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا تلاش کرنے میں تو بچے باہر نکل پڑے اور کھیلنے کودنے لگے۔ شیر تو پہلے ہی سے موقع کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھوکا تھا، للچائی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے، بچے غار کے اندر موجود نہیں تھے، ہاں ان کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کیا کہتی، فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا تھا۔ بکری روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی، یا اللہ میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے، ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، مگر میں صبر کروں گی، تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا، بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے اے بکری۔ ایک بار وہ بکری اداس بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میرے بچے نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ شیر کا بچہ بہت چھوٹا سا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہو، ننھا سا، پیارا سا، اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بیمار لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظر چرا لی۔ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر ہی نے میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں نہیں، میں کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے آگے جا رہی تھی۔ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو نا۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت پیدا کی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی ہی چاہیے، چاہے یہ تمہارا بچہ نہ بھی ہو تو کیا ہوا، کسی ماں کا بچہ تو ہوگا۔ بس ایک خیال دل میں آنا تھا۔ اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا معلوم دیتا ہے اور کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے اسے غار میں رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست و توانا ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا شیر کا بچہ صحت مند ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر اسے بچے پر رحم آ گیا۔ اس کے دونوں ماں باپ نہ جانے کہاں چلے گئے، یہ بیچارہ اکیلے گھبرا جائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ماں بن چکی تھی، پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے تھے، یعنی بکری کے 2 بچے پیدا پھر سے ہو گئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی بھی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح دونوں سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا یہ بکری میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر ڈر آتا تھا، خوف آ جاتا تھا۔ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی، جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ شیر ہے،
میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور یہ شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری یہ سوچتی رہتی تو کیا یہ مجھے کھا لے گا، میرے بچوں کو بڑا ہو کر کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس شیر کے بچے کو پالا ہے، ماں بن کر میں اس کو پالا ہوں، اس کا کوئی نہیں تھا، یا اللہ تو سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے بچے کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، وہ اپنی ماں کا خیال رکھتا، وہ بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں جانے کی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ بکری شیر کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ اللہ پاک کی شان کریمی تو دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر تو دیکھیں۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس بچے موجود تھے، بچے کھیل رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا، وہ سینہ تان کر سامنے اس کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہی تو ہمارا کھانا ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو تمہاری باتوں پر میں یقین نہیں کرتا ہوں، جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب میں جب جوان ہو چکا ہوں، تندرست ہو چکا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں یا تمہیں کھانے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچے کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی جنگلی جانور اس کے گھر کو اجاڑ نہیں سکتا، میں اس کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ غرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے، انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مار کر اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دیے، دانت اس کی گردن پر گاڑ کر کہنے لگا میں تجھے ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو یہاں پر اس بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے مالک میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا، اس نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ پیارے دوستو آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔